بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس طرح مقلدین نے 12 ائمہ یا 4 ائمہ کی بحث میں امت کے دیگر بزرگوں کو فراموش کروایا، اسی طریقے سے اہل بیت کے مخصوص چند نام ہمارے ہاں گنوائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرات اہل بیت ہیں، اور بعض جرت کر کے کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں۔ بس بعض میں اتنی جرت نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ اہل بیت، بعض کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں بس، اور کوئی اہل بیت نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اسے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ بھائیوں کا آگے عرض کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، لیکن مرزا انجینئر وہ اور اس کے جیسے لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا، تو اس پروپیگنڈے میں سب سے زیادہ جو بات ہوئی، سب سے زیادہ وہ یہ بات ہوئی کہ ایک، یہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، 2 یہ اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں سنو دیکھو، کیا کبھی تم نے ان کے خطبوں میں، درسوں میں، ان چیزوں میں سنے وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، اہل بیت کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہوں؟ کیا ایسی بات ہے کہ علی کا ذکر نہیں ہوتا، حسن کا ذکر نہیں ہوتا، حسین کا ذکر نہیں ہوتا، فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ کیا ایسی بات خطبوں میں، درسوں میں ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ او بھائی میرے سمجھیں، کیا خطبوں میں، درسوں میں سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے؟ کیا ابو عبیدہ بن جراح کا نام آتا ہے کہ کبھی آپ نے کوئی خطبہ، کوئی درس انہی کی سیرت پہ سن لیا ہو؟ بھائی میرے، کیا خالد بن ولید کا نام آتا ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، کیا ان کے نام آتے ہیں؟ چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام آتے ہیں؟ آپ کے وہ چچا جو ایمان لائے، آپ کی تائید و تصدیق کی، اللہ کے دین کے لیے خدمات کی، کیا ان کا ذکر آتا ہے؟ ارے ہمیں چھوڑے نا، ہم تو تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے کہ یہ تو ذکر کرنے والے ہیں نہیں۔ اور میاں چوچو، آپ تو ذکر کرنے والے نا اہل بیت کا، کہ کبھی آپ نے نبی کی پھوپھیوں کا، نبی کے چچاؤں کا، ان کی اولادوں کا، ان کے دامادوں کا، پھر ان کی اولادوں کا کبھی ذکر کیا ہو؟ نہیں، ہم اپنی صفائی دے دیتے ہیں، دینے کی تو ضرورت تھی نہیں۔ لیکن یہ نقطہ سمجھو، اس کے بغیر اصل بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائی، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آج سارا کا سارا ملک توحید کو سمجھ چکا ہے؟ کیا سب کا عقیدہ صحیح ہو گیا؟ سب اتباع سنت پہ آ گئے؟ سب کے دلوں میں سنت کی عظمت راسخ ہو گئی؟ کیا سب میں شریعت کی پیروی کی محبت جاگ گئی؟ کیا سب نماز کے پابند ہو گئے؟ کیا سب نے روزوں پر مواظبت اختیار کر لی؟ کیا سب کے دلوں میں حج کی محبت، حج کرنے کی تڑپ آ گئی؟ کیا سب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا سب جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں؟ انہیں بھی چھوڑیں۔ کیا ہم نے اب شریعت کے نفاذ کا نام بھی سنا؟ ڈیموکریسی، بھائی، سوشلزم، کمیونزم، ایتھیزم، ایک فتنہ ہمارے لیے ہو تو بات سمجھ میں آئے نا۔ ختم نبوت کا انکار، مرزائیت، انکار حدیث، احادیث کی حجیت کا انکار، اتنے فتنے، اتنے سارے کام ہمارے لیے موجود ہیں، اتنی ساری چیزیں جس پر ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، وہ ہمارے لیے موجود ہے کہ اگر آپ 365 دن میں یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے مسائل دین پر ایک ایک دن مختص کر کے اس پر بات کرنا اگر شروع کریں، 365 دن کا سال پورا ہو چکا ہوگا، مسائل ختم نہیں ہوئے ہوں گے۔
ہم روایتی مسلمان نہیں ہیں. 21ویں رمضان کو علی کو یاد کر لو, محرم کے مہینے میں ان 72 کو یاد کر لو, پھر وہ عید مباہلہ منا لو, پھر عید غدیر منا لو, پھر عید شجاع منا لو, پھر فلانا کر لو, پھر یہ کر لو, 1 سال گزرے, پھر یہی دوبارہ کرو. ہم روایتی مسلمان تو نہیں ہیں. سارے ہمارے سب کا ذکر کرنا ہم پہ لازم. لیکن ذرا سمجھو اس بات بھائی میرے, عقیدتی باتیں نہیں, علمی بات. عقیدتی باتیں نہیں, علمی بات سمجھیں. یہ سارے بزرگ ہمارے, ان سب کا ذکر ہم پر فرض, ان سب کو سننا سمجھنا فرض, لیکن اس کے بعد ان کی زندگیوں پہ عمل کرنا بھی تو فرض ہے او بھائی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان زندگیوں پہ عمل کروانے کے لیے ضروری ہے اس عمل کو لوگوں کو سمجھایا جائے بھائی میرے. اور جب ایسا ہے تو ہم اپنے اطراف پہ نظر کریں, کیا ہم عمل میں ترقی کرتے جا رہے ہیں یا ہم عمل میں انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں بھائی میرے. جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, یہاں سے جاگنا ہے, یہاں سے توجہ کریں. اب اس صورت میں آپ نے سب کے ذکر بتائے, سب کو سمجھایا, اور صورتحال یہ ہوئی کہ جو موجودہ ماحول آپ کا چل رہا ہے اس میں عقیدے کا بگاڑ, اس میں عمل کے بگاڑ کے تحت آہستہ آہستہ آپ کو سب کے سیرت و کردار تو پتہ لگ گئے, نہ آپ کو عقیدے کا پتہ, نہ آپ کو عمل کا پتہ. 1,60,000 نفوس قدسیہ جس میں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. میرے بھائی سمجھو, ان 1,00,000 نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے موجودہ حال کے اندر کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. سال کے ہی 365 دن ہوتے ہیں. اگر ایک دن ایک شخصیت کی سیرت کے اوپر ہم بات کریں, آپ سمجھو 1,60,000 دن ہمیں چاہیے سارے اہل بیت, سارے صحابہ کے کردار کو بیان کرنے کے لیے. اور ہماری بدقسمتی آپ دیکھیں کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارا جو موجودہ جو جنریشن ہے وہ دین سے دوری کی طرف جاری ہے. آپ ایک بات بتاؤ, اب دین کو بیان کریں یا پہلے اس کو بیان کریں, کیا کریں؟ یہ ایک وجہ ہے کہ جس پر ہمارے لوگ مخصوص قسم کے, ایک تو پہلے بدعات کے جو دن آئے اس میں لوگوں کی اصلاح کرو, پھر مسائل کے جو دن آئے, قربانی آ گئی, حج آ گیا, فلاں, اس میں یہ چیزیں سکھاؤ, پھر جو مثال کے طور پہ جہاد کے معاملات ہیں اس کا ذکر کرو, پھر عقیدے کی اصلاح اس کا ذکر کرو, پھر جو فتنے اٹھے ہیں اس کا اصلاح کرو. اس بیچ میں رافضیوں, ناصبیوں کے, قادیانیوں, پرویزیوں کے, ان کے فتنے اٹھ جائیں, ان کے جوابات دو کہ خدا نہ خواستہ نوجوان طبقہ گمراہ نہ ہو. ایسے میں یہ انگلی اٹھانا, بھائی ہم نے تو منبروں سے یا ہم نے تو درسوں سے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں سنا. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں تم کر لو, یہ جو کام ہم کر رہے ہیں چھوڑ دو. تم روایتی مسلمان ہو نا, تم لگ جاؤ روز کے حساب سے, تم اللہ کا دین بیان کرو, لیکن میت اٹھ جائے گی نہیں اٹھے گی؟ میتیں اٹھ جائیں گی, اس بات پہ نہیں اٹھیں گی. یہ ہوگا نہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ ہوگا نہیں کبھی. تو اس لیے اس پروپیگنڈے کو سب سے پہلے سمجھو کہ جی یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے, لیکن ہماری مجبوری کو سمجھا جائے. مسئلہ سب سے بڑا, آپ چھوڑو نا یار, میں آپ کو بالکل ایک قریب کی مثال دیتا ہوں. یہ دیکھ لو کہ 14 اگست ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کہ کیا وہ مجاہدان آزادی پاکستان کے جن کی وجہ سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا, کیا ان سب کے کردار ہمیں پتہ ہیں؟ ارے نام بتاؤ, پتہ ہے؟ نہیں. بات سیدھی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم شکار کیے گئے ہیں, جن چیزوں میں ہم پھنسائے گئے ہیں, جن وسواس میں, جن بے عملیوں میں, جن بدکاریوں, حرام کاریوں میں, جن چیزوں میں ہمیں پھنسا دیا گیا. آپ دیکھو چھوٹی میں چھوٹی بات یہ ہے, یہ سود کے مسائل, یہ انشورنس کے مسائل, یہ فلاں کے مسائل, یہ فلاں کے مسائل ہمیں بیان کرنے والا کہتا ہے کیا بات ہے کہ منبروں سے ان چیزوں سے معیشت کو بیان نہیں کیا جاتا, سیاست کو بیان نہیں کیا جاتا. جس کو جو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ بیان نہیں کیا جاتا, وہ اسی کا شکوہ لے کے بیٹھ گیا, یہ بیان نہیں ہوتا. ارے بھائی میرے, آپ کر دو, آپ اپنے اندر یہ صلاحیت لے آؤ, آپ منبر پہ آ کے بیٹھو, آپ یہ سب کام کر لو. نہیں, میت اٹھ جائیں گے.